السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ الرحمن۔ آج کے اس لیسن میں ہم سورۃ آل عمران کی آیت 45 اور 46 کا ترجمہ اور معنی کی مختصر سی وضاحت پڑھتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قالت الملائکۃ، جب فرشتوں نے کہا، یا مریم، اے مریم، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یبشر کی، تجھے خوشخبری دیتا ہے، بکلمات منہ، اپنی طرف سے ایک کلمہ کی، اسمہ، اس کا نام، المسیح، مسیح، عیسی ابن مریم، عیسیٰ بیٹا مریم کا، وجیہن، جو وجیہ ہوگا، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، وامن المقربین، اور نیکوں میں سے ہوگا، ویکلم الناس، اور وہ کلام کرے گا لوگوں سے، فی المہدی وکہلا، پنگھوڑے میں اور پختہ عمر کا ہو کر، وامن الصالحین، اور نیکوں میں سے ہوگا۔ جب فرشتوں نے سے پکار کر کہا ہے مریم، اللہ تمہیں اپنی طرف سے ایک خاص کلمہ کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے، دنیا اور آخرت میں معزز، اللہ کے مقربین سے، پنگھوڑے اور پختہ عمر میں لوگوں سے بات کرنے والا اور بہت نیک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم کے احوال کا ذکر جاری ہے۔ ہم یہاں پر حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا ذکر کے بابت یہ پڑھ رہے تھے کہ حضرت مریم علیہ السلام کو فرشتوں نے خوشخبری دی کہ اللہ نے ان کو بحیثیت ایک خاتون دنیا کی تمام عورتوں پر منتخب کر کے فضیلت عطا کی، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم کو یہ بتایا کہ اس فضیلت کا اظہار، شکر گزاری کا اظہار اللہ کے سامنے سجدے کر کے اور اس کے احکامات کی فرما بردار بن کر ان کو اللہ کے اس حکم کی اور اللہ کی اس نعمت کی انہوں نے شکر گزاری کرنی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ایک اور خوشخبری کا ذکر کیا، اور یہ خوشخبری حضرت مریم کو ایک انتہائی خوبصورت اور ایک انتہائی معزز بیٹے کی خوشخبری ہے۔ اللہ نے حضرت مریم کو فرشتوں کے ذریعے خوشخبری دی کہ اللہ ان کو ایک بیٹے سے نوازے گا جس کا نام عیسیٰ ابن مریم ہوگا، اور اس کے بعد اس کی کوالٹیز کی طرف بات آئی۔ اللہ تجھے اپنی طرف سے ایک کلمے کی بشارت دیتا ہے، یعنی کہ کلمے سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو بغیر باپ کے اپنے کلمہ کن سے کہہ کر ایک بیٹے کی بشارت دی، یعنی ان کی جو عادت، ان کا جو معجزہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ آؤٹ آف دا وے ہو کر خرق عادت، جو کہ ایک دنیا میں ایک سلسلہ اور ایک روٹین چل رہی ہے، اس روٹین سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ ان کو ایک بیٹا عطا فرمائے گا۔ یعنی کہ دنیا کی روٹین کیا ہے کہ ایک میاں اور ایک بیوی دونوں کا جب نطفہ ملتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ اگر چاہتا ہے تو اس سے ایک نئی زندگی کو جنم دیتا ہے، لیکن حضرت مریم علیہ السلام کے کیس میں یہ معاملہ اس طرح سے تبدیل ہو گیا کہ وہاں پر مرد کے نطفے کا رول ہے وہ اللہ کے کلمہ کن نے ادا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو ایک خوشخبری دی، اے مریم، اللہ تجھے خوشخبری دیتا ہے اپنی طرف سے ایک کلمہ کی، جس کا اس کلمہ کا نام ہوگا مسیح، جو کہ عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ تو حضرت عیسیٰ جو ہیں ان میں حضرت مریم کا ایک بہت بڑا اعزاز یہ ہے کہ جہاں پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ کا ذکر کیا ان کے ساتھ ان کی والدہ کا ذکر ضرور کیا، عیسیٰ ابن مریم۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا نام عیسیٰ ہوگا، جو کہ مریم کے بیٹے کے نام سے مشہور ہوگا، عیسیٰ ابن مریم، اور ان کا جو لقب ہے وہ المسیح بھی ہوگا، کیونکہ وہ جس چیز کو ہاتھ لگائیں گے، مادرزاد، کوڑے کو، اندھے کو، مردے کو، تو اللہ کے حکم سے ان میں جان آ جائے گی۔ تو اس مسیح لفظ مسح سے نکلا ہے، یعنی کہ چھو کر صحیح کر دینے والا۔ تو ان کی کوالٹیز کی ذرا آپ لسٹ نوٹ کیجئے۔ نمبر 1 یہ کہ اس کے مسح، یعنی کہ اس کے ہاتھ لگانے سے مردے زندہ ہو جائیں گے، پرندے ایک مٹی کی مورت پرندہ بن کر اڑ جائے گی، کوئی کوڑ والا ہوگا تو وہ صحیح ہو جائے گا، کوئی اندھا ہوگا تو وہ صحیح ہو جائے گا۔ پھر ان کا نام ہوگا عیسیٰ، اور وہ مریم کے بیٹے کے نام سے مشہور ہوں گے، وہ دنیا میں بہت معزز ہوں گے اور آخرت میں اللہ کے پاس بہت مقربین میں سے ہوں گے۔ یہ کوالٹیز نوٹ کر لیجئے، اور پھر وہ لوگوں سے گفتگو بھی کریں گے پنگھوڑے میں، یعنی ایک تو ان کا پیدائش معجزاتی طور پر، اور پھر اس کے بعد جب وہ پیدا ہو جائیں گے تو بھی
ارادی طور پر غیر معمولی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قوت گویائی سے نوازے گا، اور اس قوت گویائی کی وجہ سے وہ لوگوں سے اس وقت بھی بات کریں گے جب وہ بہت چھوٹے یعنی کہ پنگوڑے میں ہوں گے، اور اسی طریقے سے وہ پنگوڑے میں اللہ سے لوگوں سے بات کریں گے جیسے وہ کہلا یعنی کہ ادھیڑ عمر میں پختہ عمر میں لوگوں سے بات کریں گے۔ لہٰذا یہ ایک بہت بڑی معجزاتی کیفیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس بیٹے کو نصیب کی، اور وہ صالحین سے ہوں گے۔ ان آیات کا ہم نے میننگ سمجھ لیا، اب ہم یہ سمجھ لیں اس کی امپلیمنٹیشن دیکھ لیجئے کہ حضرت مریم جو ہیں وہ ایک بہت تجرد کی، بہت روحانیت کی زندگی گزار رہی ہیں، اور جس ماحول اور معاشرے میں اس کانٹیکسٹ کو سمجھ لینا بہت ضروری ہے کہ کچھ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ جس دور میں حضرت مریم کو سلیکٹ کیا گیا اس عظیم الشان کام کے لیے، تو وہ ایک ایسی عظیم ایک عبادت تھی، آپ کہہ لیں کہ ایک بہت عظیم ڈیڈیکیشن تھی، اس طرح سے ان کو وقف کر دیا گیا جو کہ اس سے پہلے اس ہیکل کی یا اس عبادت گاہ کی ایک رواج نہیں تھا، ایک ٹریڈیشن نہیں تھی، کنونشن نہیں تھی۔ لیکن دوسری طرف کچھ مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ وہاں پہ یہ ٹریڈیشنز تھیں اور آلریڈی اصول سیٹ ہو چکے تھے، اور ان ٹریڈیشنز ان اصولوں میں ایک چیز یہ تھی کہ جو ہیکل کے لیے خود کو وقف کر دینے والی راہبہ ہے یا ننز ہیں، انہوں نے ساری عمر ایک ایسی زندگی گزارنی ہے جس میں کہ حد سے زیادہ سیلف چیک ہوگا، سیلف کنٹرول ہوگا، وہ کوئی بچہ پیدا نہیں کر سکتی، وہ بالکل کسی قسم کی کوئی سیکس نہیں کر سکتی، ان کا کوئی خاوند نہیں ہوگا۔ اگر زندگی میں کسی بھی پوائنٹ پر ان کو یہ کام کرنے کی طلب ہے then what they have to do، ان کو اس لائف کو ابینڈن کرنا پڑے گا، گیو اپ کرنا پڑے گا، ترک کرنا پڑے گا۔ اب یہ باتیں جو ہے اس سینیریو میں آپ اس بات کو سمجھیے کہ حضرت مریم جو ہیں ان کو سلیکٹ کر لیا گیا، ان کی والدہ کے دل میں ایک طلب اور خواہش پیدا ہوئی، بہت مذہبی وہ خاتون تھی، اور انہوں نے صدقے دل سے اللہ کو ایک نذرانہ پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس نذرانے کو، حضرت مریم کے نذرانے کو قبول کرنے کے بعد ان کو انتہائی عمدہ اخلاق سے نوازا، بہت خوبصورت کردار سے نوازا، بہت اچھی ان کی تربیت ہو رہی ہے، ان کی کفالت میں ایک بہت نیک انسان کی کفالت میں ہیں وہ اس وقت، تو لہٰذا وہ ایک بڑی پروٹیکٹڈ لائف گزار رہی ہیں، یعنی کہ کوئی ایسا نہیں بات کہ شوئنگ something else and doing something else، اور یہ چیز نہیں ہے کہ وہ کچھ دکھانا کچھ ہے اور کرنا کچھ ہے، یہ جو ڈوئل سٹینڈرڈ ہے یہ ان کی لائف میں نہیں ہے، وہ بالکل ایک مطہرہ، بالکل پاک باز خاتون ہے، اور ان کے اندر تک صفائی ہے۔ جب یہ ساری باتیں اس سین میں ہم نے سمجھ لی تو اس کے بعد جو ایک وہاں پر ایک بیسک پریویلنگ کانسیپٹ تھا، جو اس وقت ایک کانسیپٹ وہاں پر اس معاشرے میں پریویلنٹ تھا، وہ کیا تھا کہ جو ننس ہیں، یعنی جو اس ہیکل کی عبادت گاہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دینے والی خواتین ہیں، یہ خواتین ایسی نہیں ہوں گی کہ جو عام عورتوں جیسے بچے پیدا کریں، یہ خواتین ایسی نہیں ہوں گی جو عام زندگی گزاریں جیسی عام زندگی گزارتے ہیں۔ تو اس سے ان کی جو ایک مینٹالٹی ہے اس کو آپ انڈرسٹینڈ کریں کہ وہ مینٹالٹی کیا ہے کہ عورت کا ایک بچے کو جنم دینا اور اس کی تربیت کرنا ایک عام سا کام ہے، پیٹی کام ہے، بہت غیر اہم کام ہے، جبکہ ایک اپنے آپ کو ان ساری چیزوں سے سیپریٹ کر کے اللہ کی عبادت کے لیے وقف کرنا، اور کوئی بچہ پیدا نہیں کر رہا، آپ کو کوئی خاوند نہیں، کوئی شوہر نہیں، یہ بہت اعلیٰ کام ہے۔ یہ ایک سوچ ہے جو اس معاشرے میں اس وقت ان لوگوں کی تھی جو وہاں پہ ہیکل کی عبادت گاہ میں لوگوں کو ایکسیپٹ کرتے تھے، اور ان کو پھر ایک لائف گزارنے کے لیے وہاں پر ایکسیپٹنس کے ان کو کچھ اصول تھے وچ دے ہیو ٹو فالو، جو وہاں پر اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے ہیں خادمہ کے طور پر۔ اب اس بات کو، اس سین کو جب آپ سمجھتے ہیں تو اس میں ایک نن کا، ایک راہبہ کا بچہ پیدا کرنا، تو یہ تو بذات خود ہی ایک اس کنونشن کو توڑنے والی بات ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس راہبہ کی شادی کی ہی اس کو اجازت نہیں، لہٰذا شادی کے بغیر بچہ پیدا کرنا ہے تو بہت بڑی ایک، آپ سمجھ لیں کہ زندگی میں جس کو یہ خوشخبری ملے، ہم اللہ تعالیٰ یہاں پہ ورڈ یوز کریں تو جو ایک بچے کے اللہ خوشخبری سناتا ہے، حالانکہ جس کو یہ خبر ملی ہو اس کے لیے تو وہ کبھی بھی کہیں سے بھی کسی بھی اینگل سے خوشخبری نہیں لگ سکتی کہ وہ ایک ایسا بچہ پیدا کرے کہ جس کے باپ کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں، یعنی کہ ایک خوشخبری کو اللہ تعالیٰ نے ایمبیگوس کر کے پیش کیا ہے، کوئی اس میں ہر چیز کلیئر کٹ واضح طور پر ان کو نہیں پتہ چل رہی کہ کون اس بچے کا باپ ہوگا، کیسے ہوگا، وہ پنگوڑے میں کیوں بولے گا بھائی، وہ اور بچہ بہت چھوٹا ہو کے کیوں بولے گا، کیسے بول سکتا ہے، لاٹ آف کویسچنس، سچویشن کافی کنفیوزنگ بھی ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کیا خوشخبری ہے۔ اب اس بات کو ہمیں یہاں پر سمجھنا ہے، 2-3 باتیں ہیں جو یہاں پہ ہم نمبر 1 ہم لوگوں نے جو یہاں پہ یہ چیز سمجھنی ہے، وہ نمبر 1 تو بات یہ ہے کہ یہ سوچ لینا کہ ایک عورت کا بچہ پیدا کرنا تو وہ
کوئی اتنی اہم بات نہیں ہے، مطلب کیا یہ ساری دنیا ہی کرتی ہے. تو اس سے آپ ریلیٹ کریں ان تمام خواتین کو جو جابس میں اپنی پریکٹیکل لائف میں اتنی اسٹیپ ان ہیں، وہ اتنا. اب اس چیز کو آپ اس سینیریو میں انڈرسٹینڈ کیجئے کہ عورت کا بچہ پیدا کرنا ہمارے اپنے سچویشن میں، ہمارے پاکستانی کانٹیکسٹ میں، باہر کے ممالک میں، اب ایک عورت کا خالی بچہ پیدا کر کے ان کو بڑا کرنا اور ان کو پالنا، اور یہ ہم سمجھتے ہیں اتنا پڑھ کے یہ ڈاکٹر بن گئی ہے، انجینئر بن گئی ہے، یہ سائنٹسٹ بن گئی ہے، اور یہ ایک نیوز کاسٹر ہے، یا اس نے اتنی ایجوکیشن حاصل کی ہے، تو یہ صرف اس لیے بھی حاصل کی کہ گھر بیٹھے اور بچے پالیں. یہ جو ایک ٹرینڈ ہے نا، دیکھیں اس میں اس نے کہا ہے کہ ہم لوگ اگر اس کا اسٹیٹسٹیکل انالیسس کرتے ہیں، میں نے اس کے بارے میں ریسرچ کیا، تھوڑا سا اسٹڈی کیا، تو جو اسٹیٹسٹیکل جو ایک فگرز میرے سامنے آئیں وہ انہوں نے بتایا تو ایک کافی زیادہ الارمنگ ہے. مطلب آپ لوگ اگر اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں نا، تو یہ اسٹیٹسٹیکلی جو آپ کہ وہ عورتیں جو کہ اب چائلڈ پیدا نہیں کرنا چاہتی، وہ ان کی تعداد سنگل یونائٹڈ کنگڈم میں ڈبل ہو چکی ہے. مطلب ہاں 1974 سے لے کر اب تک 2020 تک، یہ صرف 20-25 سال کے سنیریو میں ایوریج فیملی سائز میں جو بچوں کی تعداد ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ خواتین جو کہ چائلڈ جو کسی بھی وجہ سے بچے پیدا نہیں کر پا رہی، وہ ان کی جو تعداد ہے وہ کم سے کم ہوتی جا رہی ہے. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ جو لیڈیز ہیں ان کے لیے چائلڈ برتھ کا ایک برڈن، پھر اس کے بعد ان کو گھر کے اندر رہنے کی ایک رسپانسبلٹی، پھر اس کے بعد یہ کہ وہ جاب کرتی ہیں، جاب کرنے کی وجہ سے وہ بچے نہیں لے سکتی کیونکہ اس کو بچے کو وہ ایکسٹرا برڈن سمجھتی ہیں. ان کے لیے ان کی پریکٹیکل لائف کے اور ان کی جو ایک آپ کہہ لیں کہ فائنینشیل ان کی ایک کریئر کی جو جرنی ہے، اس میں وہ بچے ان کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ بن جاتے ہیں. پھر یہ کہ بہت سے کیسز میں جو مدرس ہیں وہ سنگل مدرس ہیں. تو جب ان تمام کیسز کو آپ سمجھتے ہیں تو آپ کو یہ سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جو سمپل چائلڈ لیسنس ہے نا، اس نے کہا ہے کہ یورپین کنٹریز کے علاوہ برٹن میں بہت زیادہ ہائی ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ کرنٹلی ہر 5 عورتوں میں سے جو ایک عورت ہے وہ کیا کرتی ہے، وہ چائلڈ لیس ہے. کرنٹلی جو 45 کی ایج تک پہنچ چکی ہیں، اور ہر 5 میں سے ایک عورت بایولوجیکل کوئی چلڈرن نہیں ہے، ان کے اپنے کوئی بچے نہیں ہیں. اور اس کی وجہ سے یہ اس نے کہا ہے کہ ہم لوگوں کے لیے یہ چیز ایک بہت بڑی الارمنگ سچویشن بنتے جا رہی ہے کہ عورتیں بچے پیدا کرنا پسند ہی نہیں کرتی، کیونکہ جو ان کے لیے معاشرے نے اسٹینڈرڈ سیٹ کر دیے نا کہ ان کو ایک آئیڈیل فگر کو مینٹین کرنا ہے، اور یہ کہ ان کا ایک بہت اس طرح کا فگر ہو کہ وہ دوسروں کو اٹریکٹیو لگیں. تو ظاہر ہے چائلڈ برتھ کے دوران تو آپ اپنی ان چیزوں کو فوکس نہیں کر سکتے، آپ کا وزن بھی بڑھتا ہے، آپ نے اگر بچے کو اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سے جو ہماری سوسائٹی کے ایک عورت پہ پریشرز آ گئے ہیں نا کہ وہ ڈی شیپ نہیں ہوگی، وہ ڈی فگر نہیں ہوگی، تو لہٰذا عورتیں اس وجہ سے بچنے کے لیے بچوں کو بریسٹ فیڈ نہیں کروا رہی، ان کو فارمولا ملکس کی طرف لے کر جا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ فارمولا ملکس اس کے ساتھ بچے کی پریگننسی کو عورتیں پسند نہیں کرتی، ان کو وہ برڈن سمجھتی ہیں، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ اب ہم اس کو کیسے دیکھیں. گھر کی جو بزرگ خواتین ہیں، اگر وہ بھی جنریشن ہماری چلی جاتی ہے، اور ہماری والی جنریشن جو اس وقت بہت زیادہ پریکٹیکل لائف میں اسٹیپ ان ہے، وہ بچہ نہیں پیدا تو وہ کیسے اپنے چھوٹوں کے بچوں کو، اپنی بچوں کے بچوں کو وہ کیسے لیں اور ان کو کیسے پالیں گی. تو ایک آپ سمجھ لیں کہ یہ جو ایک قرآن پاک کا پوائنٹ ہے نا، اتنا ماڈرن ہے اس وقت، اتنا ریلیونٹ ہے. اس کو جب آپ پڑھتے ہیں، اس کو ڈسکس کرتے ہیں اور اس کو سائیکولوجیکلی دیکھتے ہیں، تو ہم یہ جانتے ہیں کہ ایک عورت کو ایک پریکٹیکل لائف میں ایک ایگزیکٹو پوسٹ پہ جانے کے لیے، ایک سول انجینئر بننے کے لیے، ایک پائلٹ بننے کے لیے اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا. بھائی اس کے اندر ہی ایک طلب ہے بچوں کی، وہ نہیں رہ سکتے اس کے بغیر. اور اگر ایک عورت اپنی پریکٹیکل لائف میں اسٹیپ ان ہو گئی، اس نے بہت کامیابی اور ترقی حاصل کر لی، تو دنیا کی نظر میں تو وہ بہت کامیاب بزنس وومن یا لیڈی بن جائے گی. اگر اس کا اپنا کوئی بچہ نہیں ہے تو وہ اپنے آپ کو اس اسینشیل ہیپینس سے ڈپرائیو کرتی ہے، جو کہ نیچر نے بائی برتھ اس کے اندر رکھی ہے. آپ اس چیز کو بالکل بھی اگنور نہیں کر سکتے. آپ ایک اسٹڈی کریں،
دیکھیں، کیونکہ میرے جو بچے ہیں بیٹی اور بیٹا میں نے اکٹھے ان کو پرورش کیا، تو جب میں نے ان کو دیکھا تو میں دیکھ رہی تھی کہ بچیوں کی نیچرل ٹینڈنسی گڑیا کی طرف ہوتی ہے، وہ گھر بنانے کی ہی لیے پیدا کی گئی ہیں، لہٰذا ان کے اندر یہ گاڑیاں لینے کی، یہ بندوقیں لینے کی اور اس طرح کی ان کے اندر طلب ہی نہیں ہوتی۔ بچیاں کھیلتی ہی ڈال سے ہیں، دنیا کے کسی بھی ایریا میں آپ چلے جائیں، وہ برٹن کی ہے، وہ پاکستان کی ہے، وہ انڈیا کی ہے، وہ ڈال سے کھیلتی ہیں، کیونکہ اللہ نے عورت کے اندر یہ بائی برتھ ابیلٹی، یہ بائی برتھ ڈیزائر رکھی ہے بچوں کی۔ تو یہاں پر بھی وہی ایک کانسیپٹ تھا کہ اف یو وانٹ ٹو اسٹیپ ان دا پریکٹیکل لائف، پلیز سے نو ٹو چلڈرن۔ آپ اس کی اس آئیڈیا کو سمجھیے، تو پھر اللہ نے خود بتایا کہ نہیں نہیں نہیں، ایک عورت کی عظمت، وہ بے شک راہبہ آپ ان کو بنا لیا، میں نے اس کو ایکسیپٹ کیا، تو اس کام کو، اس چیز کو، اس پوائنٹ کو ایڈریس کرنے کے لیے وہاں پر مرد نہیں تھا سوٹیبل، اس کام کو، اس پوائنٹ کو، اس چیز کو ایڈریس کرنے کے لیے ایک عورت سوٹیبل کینڈیڈیٹ تھی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس عورت کو اپنے پاس ایک بچہ دے کر یہ بتایا کہ تم ایک چوزن فیو عورت ہو، تم دنیا کی عورتوں کے لیے ایک مثال ہو، تم ایک ایسی عورت ہو جس کو میں نے منتخب کیا، جس کی ماں کی نظر کو میں نے منتخب کیا، بٹ سٹل تم ایک عورت کی عظمت ماں بننے میں ہے۔ ایک ایسا بیٹا اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی خوشخبری دی کہ وہ مقرب ہوگا، وہ صالح ہوگا، وہ صادق ہوگا، وہ اپنی ماں کے نام سے پہچانا جائے گا، وہ اپنی ماں کے لیے ایک بہت بڑا پرائڈ ہوگا، ایٹ دا سیم ٹائم اس کی ماں اس کے لیے پرائڈ ہوگی۔ تو ایک ایسی آئیڈیل جنریشن دنیا کو دینا ہے ہم نے، معزز میری بہنوں، یہ بالکل غلط سوچ ہے جو اس وقت ہمارا میڈیا پروموٹ کر رہا ہے۔ اس وقت جو ہم ویسٹ کی بلائنڈ فالوئنگ میں اس چیز کو کہہ رہے ہیں کہ تم نے ڈاکٹر بنی ہوئی ہے، تم کیوں بچے پیدا کرو گی؟ بھائی تم گھر کیوں رہو گی؟ تمہارا ہسبینڈ بھی آدھی رسپانسبلٹی لے، یہ سارے کام صرف تمہارے کرنے کے ہیں، بچوں کے پیمپر ڈائپر چینج کرو، یہ ان کو سلاؤ، راتوں کو جاگو، یہ کام صرف میں ہی کروں، اکیلی میں ہی ماں بنی ہوئی ہوں، آپ نہیں اس کے باپ۔ تو اس قسم کی جو باتیں ہمارے سوسائٹی میں میڈیا کے ذریعے انجیکٹ کی جا رہی ہیں، ہماری نوجوان نسل کے دماغ کو خراب کیا جا رہا ہے، پوائزن کیا جا رہا ہے، یہ فائٹ کرنے کا ایک بہت بڑا ایشو ہے، جس کو میں سمجھتی ہوں اگر اس ایک ایشو کو ہم لے لیں اور اس کو ترجیحی بنیادوں پر پورے معاشرے کے ہر گروہ اور ہر سیکشن میں پروموٹ کریں، تو ایک بہت بڑا کام ہم کر دیں گے کہ ہم سوچوں کی اصلاح کریں گے۔ Motherhood is the greatest profession that has ever been given to any woman. یہ آپ اس کو ایسا نہ سمجھے کہ ماں بننا بس ایک چھوٹا سا کام ہے، ماں بننے کے بعد آپ ایک بہت بڑی ذمہ داری سے آپ کے کندھوں پہ ڈال دی جاتی ہے، تو وہ ایک پروفیشن بن جاتا ہے۔ اگر آپ اس کا پروفیشن، اپنا کیریئر سمجھتے ہیں، تو جو آپ کو پلان ملتا ہے وہ ریٹائرمنٹ سے بھی آگے ہوتا ہے۔ آپ مر بھی جائیں تو وہ پلان آپ کی، اس کی نیکیوں کا پلان چلتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی نیکیوں کا اکاؤنٹ بند نہیں کرتے آپ کے اولاد کی صورت میں، آپ کا نام جاری رہتا ہے، آپ کا نام زندہ رہتا ہے۔ تو معزز لسنرز، یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جس کو کہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ اسی ٹاپک کو اگلے لیسن تک ہم لے کر چلیں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں سمجھائے کہ دراصل حقیقت کیا ہے، کیونکہ حقیقت سے ہٹ کر زندگی گزارنا ہے، نیچر سے ہٹ کر زندگی گزارتے ہیں تو نقصان کسی کا نہیں ہے، نقصان تو صرف اور صرف ہمارا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی مدرس اس دنیا کو دے، جن کی گودوں سے صلاح الدین ایوبی، محمد بن قاسم اور صحابہ کرام جیسے ہیرے نکل کر دنیا کو منور کریں، خیرہ کریں اپنی روشنیوں سے، اور ہم اپنے بچوں کو اپنی گودوں میں عشق رسول اور اللہ کی محبت سکھا کر دنیا میں بھیجیں۔ آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم۔